ہسٹری میں ایسے فرد ہوتے ہیں جن کو بی بی بے نظیر شریف انکلز کہا کرتی تھی، جو سبکراش کرتے ہیں، ٹریٹرز ہوتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں، وقت پہ بھاگ جاتے ہیں، مفاد پرست ہوتے ہیں. یہ ٹریٹرز ہسٹری میں آپ کو بہت جگہ نظر آئے ہیں، لیکن ان ٹریٹرز کی آخرت بہت خراب ہوتی ہے، بیکاز رب العالمین بھی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. ہم اکثر کہتے ہیں کہ دوست ایسے ہوں جو برے وقت میں ساتھ کھڑے ہوں. بھٹو صاحب کے ساتھ وہ لوگ تھے جو ٹریٹرز تھے، جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بروٹس اینڈ یوجو بروٹس. جب ہم سیزر کے بارے میں بات کرتے ہیں تب یہ شیکسپیئر کے پلے میں تب یہ اس طرح کے کیریکٹرز نظر آتے ہیں. ہسٹری میں بھی ایسے لوگ ہیں، لیکن ان کے ہونے نہ ہونے سے پولیٹیکل پارٹیز کو فرق نہیں پڑتا، بیکاز پولیٹیکل پارٹیز ایک فلسفے، ایک تھاٹ، ایک نظریہ، ایک سوچ، ایک پیشن ہوتا ہے لوگوں کا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو پیپلز پارٹی سے ایک رومانس ہے، ایک پیشن ہے، ایک لو ہے، ایک لگاؤ ہے، ایک چاہت ہے، محبت ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے لوگوں کا انبورن لو ہے، عقیدہ ہے، جو کوئی بھی، چاہے وہ عامر ہو، چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، اس کو ختم نہیں کر سکا. پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد بھٹو صاحب نے ڈالی تھی بہت سوچ کے. اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں اور پڑھیں تو بھٹو صاحب کی زندگی ایک مستقل جدوجہد کی زندگی گزری. وہ ہمیشہ فارورڈ لوکنگ تھا، پازیٹیو تھا، ہر مشکل کو سامنا کرتا ہوا آیا. اس نے جب نظر اٹھا کے اس ملک کے لوگوں کو دیکھا، شاید اس وقت اس کو یہ محسوس ہوا کہ اس ملک کے لوگوں کو، میری لوگوں کو کسی چیز کی کمی ہے، اور وہ ابھی تھی اپنی پہچان، اپنی عزت. اس نے انسان کو، اس شخص کو، اس ملک کے عوام کو، لوگوں کو وہ پہچان دی، وہ حقیقت دی اور وہ عزت دی جس کے لیے آئی تھنک وہ سوچتا تھا کہ وہ لیکنگ ہے. چاہے وہ لینڈ آئیڈینٹی کارڈ ہو، چاہے وہ پاسپورٹ ہو، چاہے وہ ان کے لیے لینڈ ریفارمز ہو، چاہے لوگوں کی غربت ہو، چاہے وہ اس آرمی کے ان لوگوں کو واپس لے کے آنا ہو بنگلہ دیش میں جو سلسلہ چلا، چاہے وہ اپنے آرمی کے سولجرز کو واپس لے کے آنا تھا، چاہے وہ ہو. لیکن اگر ہم ہسٹری میں جانتے ہیں، ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہر جگہ ان کی جدوجہد نظر آتی ہے، ان کا فلسفہ نظر آتا ہے، ان کی سوچ نظر آتی ہے اپنے عوام کے لیے. اس نے ایک پولیٹیکل پارٹی ایسی بنائی جس سے تبدیلی آئی، پورے ملک میں ایک تبدیلی آ گئی. بھٹو صاحب ایک ویژن ایسا دیا کہ تبدیلی آ گئی. ان کی شہادت ایک بہت بڑی ٹریجڈی، اور وہ ٹریجڈی پاکستان پیپلز پارٹی کی لوگوں کے لیے نہیں، اس پورے خطے کے، انفیکٹ دنیا کے خطے کے لوگوں کے لیے ٹریجڈی تھی. جس طرح سے ان کا جوڈیشل مرڈر ہوا، جس طرح ان کو مارا گیا، جس طرح اس کو شہید کیا گیا، جس طرح اس کو قوار کوٹری میں رکھا گیا. ایک پرائم منسٹر کو جس نے اتنی بڑی تبدیلی لائی، جس نے پاکستان میں لوگوں کو شعور دیا، اس آدمی کے ساتھ، اس انسان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو، کیا اس کی فیملی کے ساتھ گزری، کیا میں کہتی ہوں لاڑکانہ کے لوگوں کے ساتھ گزری. یہ آف کورس ایک بہت بڑا تاریخ کا کالا ایریا ہے، گرے ایریا ہے، جس پہ ہم جتنا بولیں، جتنا افسوس کریں، میرا خیال ہے بہت اتنا. لیکن جس طرح ہم کربلا کا واقعہ پیش کرتے ہیں، ہم امام حسین کے بارے میں سوچتے ہیں،
ہم کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہم اسی اگر فلسفے سے اس کو سوچیں تو بھٹو صاحب کی شہادت نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایک ایسی جان ڈالی کہ لوگوں کے اندر ایک بغاوت رہی جو آج تک ہے. آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو چھوٹے بچے کہیں گے جیے بھٹو جیے بھٹو جیے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا سوچ ہے؟ کیا نیچر ایک سب کانشیس نیچر کی طرف سے بغاوت ہے کہ لوگ کہتے ہیں آج بھی جن نے بھٹو کو دیکھا نہیں, جن نے بھٹو کی فلسفی نہیں پڑھی, جن کو معلوم نہیں کہ بھٹو صاحب کیا تھی, لیکن یہ نیچر کا ایک اصول ہے کہ کسی طریقے سے انسانوں میں یہ بات, خدا کوئی بات ڈال دیتا ہے انسان کے دل میں, وہ بات پھر انسان کے منہ سے کہہ دیتا ہے. تو رب العالمین نے انسانوں کے دلوں میں ایک ایسا یہ تلوار کی طرح وار ڈال دیا ہے کہ سب انسان کہتے ہیں, خاص کر کے ہمارے جالے کہتے ہیں, اور پھر بچے کہتے ہیں, اور ہماری نیاڑیاں کہتے ہیں, اور ہمارے بوڑھے کہتے ہیں کہ جیے بھٹو جیے بھٹو جیے بھٹو. ایک عجیب سلسلہ ہے اور یہ قدرت کی طرف سے, یہ قدرت کا انتقام ہے ان کے اوپر, اس سسٹم کے اوپر, اس ڈکٹیٹر کے خلاف جس نے اس تاریخ دل میں اور تاریخ رات میں اس شخص کو شہید کیا جو اس ملک کا وارث تھا, جو اس ملک کا کی سوچ تھی, جس نے تبدیلی لائی, جس نے انسان کو اور لوگوں کو عزت اور ان کی شخصیت کی پہچان کی, وہ ذوالفقار علی. یس, اس کے بعد جیسے کہ ہوتا ہے انسان کے دل میں, بی بی شہید نے وہ عزم اٹھایا, اس نے وہ پرچم اٹھایا جو آپ کے پیچھے آج بھی بیٹھا ہے, وہ پرچم جو 3 رنگوں میں ہے, چاند ستارہ ہے جو اسلام کی علامت ہے, وہ تیر ہے جو دلوں کے اندر چلا جاتا ہے, جو دلوں میں ہوتا ہے. بی بی نے پرچم اٹھایا, بی بی نے اپنے والد صاحب کا غم, اس کی جدائی اپنے دل میں اٹھا کے اپنا پرچم اٹھایا اور اپنی پارٹی سنبھالی, اپنے ملک کو اٹھایا, اپنے لوگوں کے اندر گھس گئی, سب میں آ گئی اور کہا کہ میں بھی کہتی ہوں جیے بھٹو, اور میں بھٹو, میرے بھائی بھٹو, میری نیاڑیاں بھٹو. آج ہم لوگ سب کہتے ہیں کہ ہم سب بھٹو ہیں, ہم اس کے شہدائی ہیں, ہمیں عشق ہے بھٹو صاحب کی فلسفی سے, ہمیں عشق ہے گیری کی سوچ پہ, ہمیں عشق ہے بلاول پہ کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بیوی اور ذوالفقار علی بھٹو نظر آتا ہے. دیکھو یہ فیوچر ہے اس ملک کا, دیکھو یہ فیوچر ہے اس عوام کا, وہ ہے بلاول بھٹو زرداری, وہ شہیدوں کا وارث, وہ حقی حقدار جس کا حق ہے. عوام کہتی ہے کہ اس کا حق ملنا چاہیے, اس کو حق ملے گا. اور اس پوری دنیا پاکستان میں ایک ہی نعرہ دے گا, جیے بلاول بھٹو زرداری, جیے بلاول, جیے بلاول. ہم شہدائی ہیں اس میں, کیوں کہ ہم نے, اور میں اپنے لیے ضرور کہوں گی کہ میں نے بے نظیر آباد نواب شاہ ہو یا لاڑکانہ ہو, میں نے ہمیشہ غریبوں کی سیاست کی, میں نے ہمیشہ عوام کی سیاست کو زیادہ ترجیح دی, میں نے فرقوں کو زیادہ ترجیح دی, اس لیے کہ میرا استاد بی بی شہید بھٹو تھا, وہی میرا استاد ہے, اور اس نے بھی اپنے فرقوں کو ترجیح دی, اور اس نے بھی اسی نے بھی عوام کے لیے کہا کہ حق اٹھاؤ, آواز کرو, بات کرو, لوگوں کی بات کرو, میرے ورکروں کی بات کرو, میرے مسکینوں کی بات کرو, میرے نیائیوں کی بات کرو, لیکن حق کی آواز اٹھایا کرو اور حق پہ کھڑا رہا کرو. سو ہم اسی سلسلے میں اسی فلسفے کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.
लाड़काना की आवाम से मुखातिब हूँ कि आपके इलेक्शंस आपके सामने है, फिर वही सिलसिला, वही काफिला पीपल्स पार्टी की कदमों का, पीपल्स पार्टी का सिलसिला। यहाँ मैं एक जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इलेक्शंस के ज़माने में अपनी बेटियों को और बहनों को और माओं को जरूर निकालिएगा, इसलिए कि वोट बेनज़ीर का है, वोट बीवी का है, और वो हमारा फर्ज है कि हम अपनी बच्चियों को वो हक दें कि वो बीवी पार्टी को आगे लेके चले और टीम को वोट कराएं। तो अपनी बेटियों को जरूर निकालिएगा और इलेक्शन की तैयारियों के लिए तैयारी रखिएगा। वक्त आएगा हम सब निकलेंगे